السلام علیکم۔ 16 سال کا حافظ قرآن شوہر کتے کا گوشت کھا کر 30 سالہ بیوی کے پاس کیوں جاتا تھا؟ کراچی کا سچا واقعہ۔ میرا نام حدیقہ تھا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میرا شمار ان خواتین میں ہوتا تھا جن کو کم عمر لڑکوں کی طلب ہوتی ہے۔ وجہ شاید یہ تھی کہ میرے ماں باپ نے میری کم عمری میں ہی شادی ایک 45 سالہ نشئی سے کروا دی تھی جو ہر وقت نشے میں دھت رہتا۔ نہ اسے گھر کا ہوش تھا نہ ہی میرے جذبات کا۔ میں پڑھی لکھی تھی، اس لیے شادی کے 10 سال بعد جیسے ہی میری ساس کا انتقال ہوا میں گھر کے گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر اسکول پڑھانے لگی۔ مجھے 9ویں اور 10ویں جماعت کے لڑکوں کو انگلش پڑھانا تھی۔ 15-16 سال کی عمر کے یہ لڑکے مجھے بہت ہی پرکشش لگتے تھے اور میں کسی نہ کسی بہانے سے ان سے قربت کے موقع تلاش کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن میری کلاس میں ایک ایسا لڑکا آیا جسے دیکھ کر مجھے کسی اور چیز کا ہوش ہی نہ رہا۔ اس کا نام نعمان تھا۔ وہ بھولا بھالا سا لڑکا دیکھنے میں پورا جوان مرد لگتا تھا اور میں پہلی ہی نظر میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں سر سے پاؤں تک غور سے اس کا جائزہ لے رہی تھی اور نہ جانے کیوں میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ آنے والے کچھ ہی دنوں میں مجھے اچھی طرح پتہ چل گیا کہ وہ لڑکا انگلش میں بہت ہی کمزور ہے کیونکہ وہ حافظ قرآن تھا اور 3 سال کے لیے اس نے اسکول کو پوری طرح غیر بات کہہ کر حفظ مکمل کیا تھا۔ اس کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر میں بار بار اس کے قریب چلی جاتی، کسی نہ کسی بہانے سے اسے چھو کر اپنی تڑپ مٹانے کی کوشش کرتی، لیکن ہمیشہ ہی وہ مجھ سے دور ہونے لگتا۔ پر گزرتے دن کے ساتھ میرے اندر جذبات کا طوفان بڑھتے ہی چلا جا رہا تھا۔ میرا شوہر عامر شادی کے 13 سال بعد بھی مجھے مطمئن کرنے میں ناکام تھا۔ میں صرف 17 سال کی تھی جب میری عامر سے شادی ہوئی تھی اور اب میں 30 سال کی ہو چکی تھی۔ یہ 13 سال میں نے انگاروں پر لوٹ کر گزارے تھے۔ میں جوان اور حسین تھی۔ میری بہت سے فطری تقاضے تھے جنہیں میرا شوہر پورا کرنے میں ناکام رہا تھا۔ عامر شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک نشے کی حالت میں ہی کھڑا تھا۔ اسے تو اپنا ہی ہوش نہ ہوتا تھا، وہ میری خواہشوں اور جذبات کا کیا خیال کرتا۔ پہلے میں ٹیوشن پڑھا کر گھر چلاتی تھی اور اب تو میں نے اسکول پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ نعمان کو دیکھ کر میں نے سوچ لیا کہ میں اس کے ذریعے ہی اپنی زندگی کی اس کمی کو پورا کروں گی۔ جب سے نعمان کلاس میں آیا تھا میں نے اپنے رنگ ڈھنگ بدل دیے تھے۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ تیار ہو کر اسکول جانے لگی تھی۔ کلاس میں جاتے ہی میں اپنا دوپٹہ گلے میں ایک طرف ڈال لیتی اور سارا وقت نعمان کے سامنے اپنے وجود کی نمائش کرتی تاکہ وہ مجھ پر نظر ڈالیں، لیکن نعمان انتہائی شریف لڑکا تھا۔ میری ہر کوشش اس پر بالکل بیکار ثابت ہوئی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی ٹھیک سے مجھے نظر اٹھا کر نہ دیکھا تھا اور پھر میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ میں نے نعمان سے کہا کہ امتحان قریب ہیں، تم انگلش کی تیاری کرنے کے لیے دوپہر کے وقت میرے گھر آ جایا کرو، نہیں تو پوری طرح فیل ہو جاؤ گے۔ وہ ایک ایسا لڑکا تھا جس کے لیے پڑھائی ہی سب کچھ تھی، اسی لیے میری بات سن کر وہ ڈر گیا اور میرے گھر آنے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے دوپہر کو بلایا تھا کیونکہ عامر کبھی دوپہر کو گھر نہیں آتا تھا اور میں نعمان کے ساتھ اپنے اندر کی پیاس کو بجھا سکتی تھی۔ دوپہر کے وقت میں پوری طرح تیار ہو گئی۔ جب نعمان پڑھنے کے لیے میرے گھر آیا تو میں سیدھی اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ نعمان ایک دم ہی گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ ٹیچر آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نعمان کا ہاتھ پکڑ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ پوری طرح گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے لیے کیسے جذبات رکھتی ہوں اور اس سے کیا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر نعمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کہنے لگا ٹیچر یہ سب ٹھیک نہیں، میں حافظ قرآن ہوں اور یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ مجھے گناہ کے راستے پر چلنے کا کہہ رہی ہیں۔ وہ واپسی کے لیے دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میرے جذبات اس قدر شدید اختیار کر چکے تھے کہ میں کسی بھی حال میں نعمان کو پا لینا چاہتی تھی۔ میرا حال دیکھ کر نعمان کہنے لگا کہ اس طرح تو وہ میرے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا کیونکہ اس کے لیے نکاح ہونا ضروری ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلا گیا تھا اور مجھ پر سوچ کا ایک نیا در کھلا چھوڑ گیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ میں عامر کو چھوڑ کر اگر اس کے ساتھ شادی کر لیتی
तो हम दोनों ज़िंदगी भर के लिए एक हो जाते। बहुत सोच समझ कर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं आमिर के साथ अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आगे नहीं बढ़ा सकती, और मैंने ज़बरदस्ती आमिर से तलाक़ ले ली। इद्दत के कुछ महीने बाद जब मैं दोबारा स्कूल गई तो सारे ही लड़के मुझे देखकर खुश हो गए, लेकिन नुमान नज़र चुरा गया। मैं पढ़ाते पढ़ाते उसके करीब गई और आहिस्ता से झुककर उसके कान में कहा कि मैं तुम्हारे कहने पर अपने शौहर को छोड़ चुकी हूँ और अब तुमसे शादी के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। शायद उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं उसके लिए अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर लूँगी। छुट्टी के वक्त वो मेरे पास आया और कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन है कि मेरी और आपकी शादी हो जाए। मैंने उसे सख्ती से कहा कि तुम्हारे कहने पर मैंने अपने शौहर से तलाक़ ले ली है, और अगर अब तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सबको बताऊंगी कि तुम्हारे कहने पर मैंने अपना घर उजाड़ दिया है। तुमने ही कहा था कि हम दोनों निकाह के बाद एक हो सकते हैं, इसीलिए मैंने अपने शौहर से तलाक़ ले ली। अब अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मेरी तलाक़ का गुनाह तुम्हारे सर होगा। मैं जानती थी कि उसके दिल में हद से ज़्यादा खौफ खुदा है और मैं उसी बात का फ़ायदा उठा रही थी। मैंने जानबूझकर नुमान को इस कदर खौफज़दा कर दिया कि वो मुझसे शादी पर राज़ी हो गया, लेकिन उसके घर वाले राज़ी नहीं थे। नुमान अभी 10वीं जमात में था, ना ही उसकी तालीम मुकम्मल हुई थी और ना ही मैं उसके जोड़ की थी, तो उसके घर वाले कैसे राज़ी होते। नुमान ने अपने घर वालों को ये कहकर राज़ी कर लिया कि हमारी शादी से उसके घर वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। वो मेहनत मजदूरी करके मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लेगा। न जाने उसने किस तरह अपने घर वालों को राज़ी किया था और उसके घर वालों ने सादगी से हम दोनों का निकाह करवा दिया। हमारे निकाह की खबर पूरे स्कूल में फैल गई थी और मैडम ने मुझे ये कहकर स्कूल से निकाल दिया कि इस तरह की बातों से स्कूल का इमेज ख़राब होता है। दुनिया वाले इस बेजोड़ निकाह पर बहुत उंगलियां उठा रहे थे। मैं और नुमान बहुत दूर के इलाके में एक छोटे से किराए के घर में शिफ्ट हो गए थे। मैं बहुत खुश थी। ये हमारी शादी की पहली रात थी और आज की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। नुमान मेरे पास कमरे में आया तो मैं पूरी तरह बेताब होकर उसके गले लग गई। मैं दीवाना वार नुमान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, लेकिन इस वक्त मेरी खुशी मायूसी में बदल गई जब नुमान भी मेरे अंदर की ख्वाहिश पूरी तरह मिटा न सका। वो कम उम्र और नातजुर्बेकार लड़का था जो चाहकर भी मेरे अंदर की आग को बुझा न सका। शादी की पहली रात ही मेरे अरमानों पर ओस पड़ गई थी। नुमान बहुत जल्दी थक गया था और सोने लेट गया, जबकि मैं अभी तक ठीक तरह से मुतमईन नहीं हो सकी थी। मैं सोचने लगी कि शायद शादी की पहली रात है, नुमान को कुछ वक्त की ज़रूरत होगी, लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ मुझे एहसास हो रहा था कि अपनी कम उम्री की वजह से वो मेरे जज्बात को तस्कीन पहुंचाने में नाकाम हो रहा है। नुमान ने सब्ज़ी का काम शुरू कर दिया था और वो रोज़ाना के काफ़ी पैसे कमाने लगा। मुझे किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं थी, लेकिन मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहने लगा। ऐसा नहीं था कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि जब से हमारी शादी हुई थी वो हद से ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगा था। लेकिन जिस चीज़ की तलब मुझे थी वो बस उसे पूरा न कर सका था। नुमान का जवानी की दहलीज पर कदम रखता हुआ वजूद और उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे अपने सहर में जकड़ लेते थे। वो हर सुबह अपनी मीठी आवाज़ में कुरान पाक की ऐसी तिलावत करता, मैं उसकी आवाज़ में गुम हो जाती, लेकिन बात वहीं आकर अटक जाती थी कि वो मुझे हमारे रिश्ते की बुनियाद खुशी देने में नाकाम था। नुमान और मेरी शादी को 2 महीने गुजर चुके थे और मैं अभी तक उसी मकाम पर खड़ी थी जहाँ शादी की पहली रात थी। हर रात मैं नुमान के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती, लेकिन वो बहुत जल्दी थक कर सो जाता। एक दिन मैं कुछ ख़रीदारी के लिए बाज़ार गई तो मैंने एक दीवार पर इश्तहार लिखा हुआ देखा, जिसे पढ़कर मेरे अंदर मज़ीद हसरतें पैदा हो गईं। दीवार पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि हिंदू बंगाली आमल से अपने तमाम मसलों का हल करवाएं। महबूब आपके कदमों से लेकर शौहर के अंदर 100 मर्दों जितनी ताकत पैदा करने तक के सारे अमल पापा 40 दिन में अमल करते थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये इश्तहार मेरे लिए ही लिखा गया है। मैं भी तो नुमान में यही खूबी देखना चाहती थी कि वो इसी तरह मुझे तस्खीर करे कि मेरे अंदर की सारी तशनगी मिट जाए। नीचे लिखे हुए पते को मैंने अच्छी तरह नोट कर लिया था। मैं एक दफ़ा अपनी किस्मत ज़रूर आजमाना चाहती थी।
میں نے سن رکھا تھا کہ ان ہندو عاملوں کے عمل میں بہت طاقت ہوتی ہے اور وہ واقعی میں سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن جیسے ہی نعمان صبح سویرے اپنے سبزی کے کام کے لیے گھر سے نکلا، میں بھی تھوڑی ہی دیر میں عامل کے پتے پر پہنچ گئی۔ عورتوں کا کافی رش لگا ہوا تھا۔ کئی عورتوں نے بتایا کہ بابا کا عمل شروع ہوتے ہی 2 سے 3 دن میں ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میرے دل میں امید سی بن گئی تھی۔ اپنی باری پر جب میں عامل بابا کے چھوٹے سے کمرے میں پہنچی تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عامل بابا کو اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے مجھے کچھ شرم سی محسوس ہوئی، لیکن عامل بابا میرا مسئلہ سن کر کہنے لگے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، صرف 15 دن کے عمل سے تمہارے شوہر کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ تم خود اس سے پناہ مانگو گی، لیکن اس کے لیے تمہیں روزانہ مجھے ایک مردار کتے کا گوشت لا کر دینا ہوگا، جس کے اوپر میں عمل کر کے تمہیں دوں گا اور وہ تم اپنے شوہر کو کھلاؤ گی۔ عامل بابا کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مردار کتے کا گوشت میں کہاں سے لے کر آتی اور میں نعمان کو اتنی حرام چیز کیسے کھلا سکتی تھی؟ میں عامل بابا کے آستانے سے باہر نکل آئی اور سارا وقت یہی سوچتی رہی کہ میں عامل بابا کی بات پر کیسے عمل کر سکتی ہوں۔ سارا دن اسی کشمکش میں گزرا۔ رات نعمان میرے پاس بستر پر آیا تو پھر میری ادھوری تمنائیں ادھوری رہ گئیں اور تھوڑی ہی دیر میں وہ خراٹے لینے لگا۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں عامل بابا سے اس مسئلے کا حل ضرور کرواؤں گی۔ اگلے دن میں نے گلی کے کونے پر بنی کچرا کنڈی پر ایک مرا ہوا کتے کا بچہ دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے لیے ہی وہاں پڑا ہوا ہو۔ کافی دیر میں ایک کونے پر کھڑی رہی اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب وہ جگہ پوری طرح سنسان ہو گئی۔ میں نے ایک تھیلے میں چھوٹے سے کتے کے بچے کو ڈالا اور عامل بابا کے پاس پہنچ گئی۔ عامل بابا نے اس کتے کا گوشت بنایا اور 1 گھنٹے تک اس کتے پر کچھ پڑھائی کی اور پھر مجھے کہا کہ میں اس کتے کے گوشت کا قیمہ بنا کر اپنے شوہر کو کھلا دوں۔ مجھے خود بھی بہت گھن محسوس ہو رہی تھی، لیکن اپنے جذبات کی خاطر مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ عامل بابا نے اپنے اس عمل کی ایک بھاری قیمت مجھ سے وصول کی تھی اور مجھے 1 ہفتے بعد دوبارہ مردار کتے کے ساتھ بلایا، کیونکہ کتے کا گوشت اتنا تھا کہ میں 1 ہفتے تک اس کا قیمہ پکا کر نعمان کو کھلا سکتی تھی۔ میں نے اس کتے کے بچے کا خود ہی قیمہ بنایا اور اسے سبزی کے ساتھ پکا کر نعمان کے آنے پر اس کے آگے رکھ دیا۔ نعمان مجھ سے بھی کھانا کھانے کا کہنے لگا، مگر یہ سب کر کے میرا جی اس قدر متلا گیا تھا کہ میرے لیے کھانا کھانا بھی ناممکن ہو گیا۔ میں نے نعمان سے کہہ دیا کہ میں اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا کھا چکی ہوں۔ نعمان کھانا کھا کے کمرے میں چلا گیا اور میں سوچ رہی تھی کہ اب نعمان اور میں ایک بہتر زندگی گزارنے لگیں گے۔ میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے ارمان پورے ہونے والے تھے۔ نعمان میرے کمرے میں آنے سے پہلے ہی سو چکا تھا، لیکن آج کی رات میں نے اسے نہیں جگایا۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ عرصہ بعد وہ خود ہی میرے انتظار میں جاگ رہا ہوگا۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میں بس کروٹیں بدلتی رہی۔ نعمان کی محبت پانے کے لیے میں ہر حد سے تجاوز کر گئی تھی اور شاید اسی لیے میرے اندر بے چینی نے جنم لے لیا تھا۔ اگلی صبح جب نعمان سو کر اٹھا اور میں نے اسے ناشتے کے ساتھ پانی کا گلاس دیا تو اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اچانک ہی وہ بہت غصے میں آ گیا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں اسے پانی کا گلاس نہ دوں۔ آج تک تو نعمان نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، لیکن آج تو وہ بالکل ہی الگ معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گھر سے نکل کر سبزی منڈی کے لیے چلا گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ نعمان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، شاید عامل بابا کی پڑھائی کا اثر ہو رہا تھا، اسی لیے اس کے اندر تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ میں نے پھر نعمان کے لیے سبزی کے ساتھ ملا کر قیمہ پکا دیا۔ ابھی تو مجھے 40 دن تک اسی عمل کو کرنا تھا۔ میں سبزی کو قیمے کے ساتھ اسی لیے ملا دیتی تاکہ نعمان کو گوشت کا بدلا ہوا ذائقہ محسوس نہ ہو اور وہ آسانی سے کھا لے۔ رات نعمان بہت دیر سے گھر لوٹا۔ میں نے کھانا اس کے آگے رکھا تو جان بوجھ کر پانی کا گلاس نہیں رکھا کہ وہ بہت غصہ ہو گیا تھا۔ جب میں باورچی خانہ سمیٹ کر کمرے میں آئی تو نعمان میرے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ میں خود ہی نائٹی پہن کر اس کے قریب ہو گئی۔ نعمان نے اچانک ہی میری گردن پر اتنی زور سے کاٹا کہ میں حیران رہ گئی۔ عامل بابا کے عمل کا اثر ہو رہا تھا، شاید اسی لیے نعمان بھی میری طرح بے تاب ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ دیوانہ وار مجھ پر اپنی شدت لوٹاتا رہا اور میں یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ اب وہ میرے اندر کی تڑپ مٹانے کے قابل ہو گیا ہے۔
بہت دیر تک وہ میرے ساتھ عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کرتا رہا اور پھر میں نے ہی تھک کر اسے ایک طرف دھکیل دیا۔ عامل پاپا نے ٹھیک ہی کہا تھا، نعمان میں واقعی بہت زیادہ طاقت آ گئی تھی۔ آج وہ مجھے ایک 16-17 سال کا بچہ معلوم نہ ہوا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جوان مرد ہو۔ رات میں اور نعمان کافی دیر سے سوئے تھے، اسی لیے صبح بھی ہماری آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا، اسے سبزی منڈی کے لیے نکلنا تھا، لیکن وہ بہت تھکا تھکا سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے نعمان سے کہا کہ 1-2 دن آرام کر لو، لیکن وہ نہیں مانا۔ رات جب وہ گھر لوٹا تو بہت زیادہ ہی تھکا ہوا تھا اور اسے فلو اور بخار بھی ہو رہا تھا۔ میں نے سبزی کے ساتھ اسے کتے کا قیمہ کھلایا اور بخار کے لیے دوا دے دی۔ اس کی خراب طبیعت کے باوجود بھی میں اپنے اندر کی خواہشوں کو دبا نہ سکی اور اس کے ساتھ زبردستی تعلق بنانے لگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ نعمان کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مجھے حد سے زیادہ وقت دینے کی وجہ سے اسے یہ کمزوری ہو رہی ہے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ نعمان کو کتے کا گوشت کھلاتے ہوئے مجھے 5واں دن ہو گیا تھا اور 2 دن بعد مجھے دوسرا مردار کتا لے کر عامل بابا کے پاس جانا تھا۔ میں نے ان 5 دنوں میں نعمان میں بہت زیادہ تبدیلیاں محسوس کیں۔ وہ مجھے وقت تو دے رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت کمزور بھی ہو گیا تھا اور مستقل اسے بخار تھا۔ اکثر وہ پانی کو دیکھ کر چیخنے بھی لگ پڑتا۔ ایک صبح میں نے جلدی میں اس کے آگے ناشتہ اور پانی کا گلاس رکھا تو اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر ایسے پھینکا کہ وہ ٹوٹ کر چور ہو گیا۔ نعمان بری طرح چیخنے چلانے لگا۔ اس کی حالت مجھے کچھ عجیب سی معلوم ہوئی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گئی تو اس نے ایک دفعہ پھر میرے ہاتھ پر بہت زور سے کاٹ لیا۔ میرے ہاتھ سے خون آنے لگا۔ میں پریشانی کے عالم میں نعمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چیختے ہوئے کہہ رہا تھا کہ پانی کا گلاس اس کے آگے نہ لاؤں، وہ ڈوب جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ کبھی وہ پانی کا گلاس دے کر چیختا تو کبھی مجھے کاٹنے کو میرے قریب آتا۔ میں نے گھبرا کر پاس پڑوس والوں کو بلا لیا، کیونکہ میرے لیے ایک جوان لڑکے کو قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ گلی محلے کے چند آدمیوں نے بہت مشکل سے نعمان پر قابو پایا۔ محلے کے ایک بزرگ آدمی کہنے لگے کہ نعمان کو شاید باولے کتے نے کاٹ لیا ہے اور اسی لیے اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے۔ ان کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، بیٹی، کچھ دنوں پہلے ہمارے محلے میں ایک کتے کا بچہ باولا ہو گیا تھا۔ شاید اسی نے ہی تیرے شوہر کو کاٹ لیا ہے، لیکن ہم نے تو اسے زہر دے کر مار دیا تھا اور کچرا کنڈی پر پھینک دیا تھا۔ ان کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے اپنے شوہر کو ایک باولے کتے کا گوشت کھلا دیا تھا اور شاید اسی وجہ سے میرے شوہر میں وائرس آ گیا تھا۔ محلے والوں نے میرے شوہر کو محلے سے الگ بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا۔ اندر سے اس کے چیخنے چلانے اور غصہ کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا نعمان کو باولے کتے نے کاٹا تھا، لیکن میں پوری طرح خاموش تھی۔ میں کسی کو کیا بتاتی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے شوہر کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ میں نے علاقے کے ہی ایک ڈاکٹر سے اس بارے میں معلومات کی تو پتہ چلا کہ نعمان کو سچ میں ہی ریبیز وائرس ہو گیا ہے۔ کسی پاگل کتے کے کاٹنے سے انسان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے اور اس کے دماغ کو متاثر کر دیتا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا باولے کتے کے کھانے سے بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ میری بات سن کر ڈاکٹر زور سے ہنس پڑا۔ وہ کہنے لگا کہ کتے کا گوشت کون کھاتا ہے اور پھر باولے کتے کا گوشت کوئی کیسے کھا سکتا ہے؟ علاقے میں تو ایک ہی باولے کتے کا بچہ تھا جسے لوگوں نے زہر دے کر مار دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہارے شوہر کو کاٹ لیا ہو، جس کے بارے میں شاید تمہیں معلوم نہ ہے۔ میرا سر بری طرح دکھنے لگا۔ مجھے خود بھی 2 دن سے بخار محسوس ہو رہا تھا، لیکن اب تو میں بہت زیادہ تھکن بھی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے اپنے لیے دوا بخار کی لی تو ڈاکٹر کی نظر میرے ہاتھ پر پڑی جہاں نعمان نے کاٹا تھا۔ ڈاکٹر غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے بہت سے سوالات پوچھنے لگا اور کچھ دیر بعد اس نے مجھے بتایا کہ نعمان کے کاٹنے سے میرے اندر بھی وائرس منتقل ہو گیا ہے اور اسی لیے مجھے بھی فلو اور بخار ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ میری حالت بھی نعمان جیسی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جی میں نے کیا کر دیا تھا؟
اپنے ہی ہاتھوں میں نے اپنے شوہر اور خود کو کھائی میں دھکیل دیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ڈاکٹر کو سچ بتا سکتی، کیونکہ ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں اور یہ ہر شخص پر الگ طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ نعمان کو کمرے میں بند ہوئے ایک دن گزر گیا تھا اور میرے اندر بھی بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ 1 سے 3 مہینے کے اندر مریض انتقال کر جاتا ہے اور میں مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے میں دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس گئی اور اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ کس طرح میں نے اپنے شوہر کو عامل بابا کے کہنے پر مردانہ طاقت کے لیے کتے کا گوشت کھلایا تھا۔ میری بات سن کر ڈاکٹر دنگ رہ گیا۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ مفلوج ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں پیرالائز کی طرف جا رہی ہوں اور کچھ دنوں میں مکمل طور پر مفلوج ہو جاؤں گی۔ میں واپس اسی کمرے کے باہر آ کر بیٹھ گئی جہاں نعمان بند تھا۔ اب مجھے اپنی اور نعمان کی دردناک موت کا انتظار کرنا تھا۔ رات تک مجھے نعمان کے چیخنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن اگلی صبح جو آواز اس کے کمرے سے آئی اسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ نعمان کی آواز اس قدر بلند اور میٹھی تھی کہ محلے کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ وہ پوری دقت کے ساتھ تلاوت میں مصروف تھا اور اس کی تلاوت کی آواز دلوں کو کھینچ لینے والی تھی۔ محلے کے لوگوں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو نعمان بالکل ٹھیک حالت میں بیٹھا تلاوت کر رہا تھا۔ سبھی لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ اس کا چیک اپ کروانے پر پتہ چلا کہ اب اس کے اندر ریبس کی کوئی علامت نہیں۔ خدا کے فضل و کرم سے وہ پوری طرح ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میری بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ خدا نے انصاف کر دیا تھا، مظلوم بچ گیا تھا اور ظالم کی پکڑ ہو گئی تھی۔ نعمان مجھے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرا جسم تو میرے قابو میں ہی نہیں رہا تھا۔ سارا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ بس ایک زبان تھی جو اپنا گناہ قبول کرنے کے لیے ابھی تک کام کر رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے نعمان کو ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کچھ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس قدر آگے نکل جاؤں گی۔ مجھے بستر پر پڑے 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میرا جسم پوری طرح پیرالائز ہو گیا ہے۔ نعمان پوری طرح میرا خیال رکھتا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ موت کسی بھی وقت مجھے آ کر اچک لے گی۔ محلے والے بھی میرا سچ جان چکے تھے اور یہ بات سمجھ گئے تھے کہ قدرت کے قانون کے خلاف جانے کی سزا انسان کو ضرور بھگتنی پڑتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ایک حرام چیز اپنے شوہر کو کھلائی تھی اور اس کی سزا مجھے ہی ملی تھی۔ مجھ جیسی نہ جانے کتنی پڑھی لکھی عورتیں صحیح اور غلط کا فرق جاننے کے بعد بھی ان چھوٹے اور گندے عملوں کے چکر میں پھنس جاتی ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر بیٹھتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کی 90% عورتیں ان جعلی عملوں کے چکر میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ میری تمام خواتین سے گزارش ہے کہ وہ میری اس کہانی سے سبق حاصل ضرور کریں اور ایسے گندے اور ڈھونگی عملوں سے بچیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔